شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سونے چاندی کا مالک اس کا حق ادا نہیں کرتا تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کے لیے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی اور انہیں جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر ان کے ساتھ اس کے پہلو، اس کی پیشانی اور اس کی پشت کو داغا جائے گا، اور جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو انہیں گرم کرنے کے لیے دوبارہ جہنم میں لوٹایا جائے گا، اور یہ عمل اس روز مسلسل جاری رہے گا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، بس وہ اپنا راستہ جنت یا جہنم کی طرف دیکھ لے گا۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول تو اونٹ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹوں کا جو مالک ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور ان کا ایک حق یہ بھی ہے کہ پانی پلانے کی باری والے دن ان کا دودھ یعنی پانی کی گھاٹ پر موجود ضرورت مندوں کے لیے دوہا جائے، اور وہ یہ بھی نہ کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اس شخص کو ایک چٹیل میدان میں ان اونٹوں کے سامنے چہرے یا پشت کے بل گرا دیا جائے گا، اور یہ اونٹ پہلے سے زیادہ موٹے تازے ہوں گے، وہ ان میں سے ایک بچے کو بھی گم نہیں پائے گا، وہ اپنے کھروں سے اسے روندیں گے اور اپنے منہوں سے اسے کاٹیں گے، جب ان کا پہلا اونٹ گزر جائے گا تو اس پر ان کا آخری اونٹ پھر لوٹا دیا جائے گا، اور یہ سلسلہ اس دن جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی جاری رہے گا، حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، بس وہ اپنی راہ دیکھ لے گا جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول تو گائے اور بکری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گائے اور بکریوں کا جو مالک ان کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اسے ایک چٹیل میدان میں چہرے کے بل گرا دیا جائے گا، وہ ان میں سے کسی ایک کو بھی گم نہیں پائے گا، اور ان میں سے کوئی مڑے ہوئے سینگوں والی ہوگی نہ سینگ کے بغیر، اور نہ ہی کسی کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں گے، جو اپنے سینگوں سے اسے ماریں گی اور اپنے کھروں سے اسے روندیں گی، جب ان میں سے پہلی اس پر گزر جائے گی تو ان کی آخری پھر اس پر لوٹا دی جائے گی، اور یہ سلسلہ اس دن جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی چلتا رہے گا، حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، وہ اپنا راستہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف دیکھ لے گا۔ آپ سے عرض کیا گیا، اللہ کے رسول تو گھوڑے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے 3 قسم کے ہیں، ایک وہ جو آدمی کے لیے بوجھ ہے، ایک وہ جو آدمی کے لیے پردہ ہے، اور ایک وہ جو آدمی کے لیے باعث اجر ہے۔ رہا وہ جو اس کے لیے گناہ ہے، وہ آدمی جس نے ریا، فخر اور اہل اسلام کی دشمنی کی خاطر اسے باندھا تو اس قسم کا گھوڑا اس شخص کے لیے گناہ ہے۔ رہا وہ جو اس کے لیے پردہ ہے، وہ یہ کہ جسے کوئی آدمی اللہ کی راہ میں نیک نیتی کے ساتھ باندھے، پھر وہ ان کی پشتوں اور ان کی گردنوں کے بارے میں اللہ کا حق نہ بھولے تو یہ اس کے لیے پردہ یعنی سفید پوشی کا باعث ہے۔ اور رہا وہ گھوڑا جو اس شخص کے لیے باعث اجر ہے، تو یہ وہ ہے جسے آدمی نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے اہل اسلام کی خاطر کسی چراگاہ یا کسی باغ میں باندھا۔ یہ گھوڑا اس چراگاہ یا اس باغ سے جو کچھ کھائے گا تو اس کی کھائی گئی چیز کی مقدار کے برابر اس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اگر وہ رسی توڑوا کر 1 یا 2 ٹیلوں پر چڑھتا اور کودتا ہے، اور وہ اس دوران جتنے قدم چلتا ہے اور جس قدر لید کرتا ہے تو ان کی تعداد کے مطابق اس شخص کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اگر اس کا مالک اسے کسی نہر سے لے کر گزرے اور وہ اس سے پانی پی لے، حالانکہ وہ اسے پانی پلانا نہیں چاہتا تھا، تو وہ جس قدر پانی پیے گا اللہ اسی قدر اس کے لیے نیکیاں لکھ لے گا۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول تو گدھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گدھوں کے بارے میں اس نادر اور جامع آیت کے علاوہ مجھ پر اور کچھ نازل نہیں کیا گیا، جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا تو وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو کوئی ذرہ برابر برائی کرے گا تو وہ اسے دیکھ لے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 1773۔